آپ جب لفظ عید کے اوپر غور کریں گے تو عید کا جو لغوی معنی ہے، عید کا لغوی معنی خوشی کے لیے، خوشی منانے کے لیے، اور اس کے جب لفظی معنی میں جائیں گے کہ لفظ عید کا کیا معنی ہوتا ہے، تو عربی میں عادا یعودو باب نصرہ ینصر سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنا، بار بار لوٹ کر کے آنا۔ تو چونکہ یہ عیدیں بھی ہر سال تمام خوشیوں کو سمیٹے ہوئے مسلمانوں کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یہ دونوں عیدیں اس لیے ہمارے جو خوشی منانے کے دن ہیں ان کو عید سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور یہ عیدیں اس وقت مشروع ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو چکی ہوتی ہے۔ مکے میں تھے تو نبوی دور تھا، اور وہاں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو آپ کے اوپر شریعتاً واجباً مشروع نہیں تھی۔ جیسے نماز بھی ہے تو نماز وہاں مشروع نہیں تھی۔ سن 2 ہجری میں مدینہ میں نماز فرض ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے جہاد کے بارے میں، وہاں جہاد مشروع نہیں تھا، وہاں تو آیت یہ اتر گئی فاعفوا عنہم واصفحوا، اللہ کے نبی جانے دیجیے، معاف کر دیجیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اور جہالت سے آپ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیجیے۔ لیکن جب مدینہ آتے ہیں تو مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ کے نبی اب وہ دور بدل چکا ہے، وہ حالات ختم ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی اب کافروں سے بھی جنگ کیا جائے گا، منافقوں سے بھی جنگ کیا جائے گا، واغلظ علیہم، ان کے اوپر آپ تشدد برتیے، سختی سے پیش آئیے، ومأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ غور کریں، تو یہ مدینے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا مہینہ گزارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب 2 گانا ادا کریں گے۔ دیکھیے مسلمانوں کا طریقہ کار عیدین میں کیا ہونا چاہیے، 2 گانا ادا کریں گے۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ کی شکر گزاری کے لیے، کہ اللہ کہ ہم نے جو ماہ رمضان میں قیام کیا ہے، سیام رکھے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، دیگر اعمال بجا لائے ہیں، اللہ رب العالمین اب اس کی شکر گزاری میں ہم تیرے در پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوں گے اور یہ دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم نے عبادات کے اللہ اس کو تو قبول عطا فرما۔ اب یہ 2 گانا ادا کرنے کے طریقے ہیں، اسلوب ہے۔ ابھی چونکہ مسلمان پورے کے پورے مذاہب میں، مسالک میں، گروہوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ، اتنا ہلکا سا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سال میں محض 2 ہی مرتبہ یہ عید آتی ہے، اور اجتماعی طور پہ تمام مسلمان مسجد کے باہر میدان میں جمع ہوں گے اور اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کے لیے 2 گانا ادا کریں گے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا کیا کہنا، ہمارے مسلمان امت کے قائد و رہنما کا کیا کہنا، علماؤں کا کیا کہنا، خطباؤں کا کیا کہنا، ائماؤں کا کیا کہنا؟ یہاں بھی لوگ بٹ چکے ہیں، مسالک میں، مذاہب میں، دیگر گروہوں میں۔ آپ دیکھیں گے اس عیدگاہ کے اندر کوئی اور طریقے پہ نماز ہو رہی ہے، اس عیدگاہ کے اندر کوئی اور طریقے پہ نماز ہو رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی نحوست ہیں یہ علماءوں کے دین ہیں، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہیں کہ محض پورا تکیہ ہم نے اپنے علماء کی باتوں پہ لگا رکھا ہے۔ آپ لگائیے، علماء ہی سے دین سیکھا جائے گا، یہ بات بالکل شرط ہے، لیکن کن علماء سے؟ جو علماء اللہ اس کے رسول کی بات بتائے، جو مفتیان، جو ائمہ اللہ اس کے رسول کی بات صحیح سند کے ساتھ بتائے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں جو دیگر طریقے آتے ہیں، پہلے تو ہم اسلوب بتا دیتے ہیں کچھ، تاکہ یہ باتیں ذہن نشین رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عیدیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کچھ،
وہ کون سی سنت ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اچھی طریقے سے غسل کریں، صاف ستھرے نئے لباس زیبتن کریں. اگر کسی کے پاس نئے لباس نہیں ہے تو انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تاکہ معاشرے سے غم دور ہو جائے، خوشی آ جائے. اور جو اس سے بھی زیادہ مسکین ہیں ان کو صدقۃ الفطر دینے کا حکم ہے. تو صحیح لباس، اچھے لباس، بہترین لباس زیبتن کریں، خوشبو لگائیں. اور اس کے بعد نماز عید سے جانے سے پہلے، یہ عید کی بات ہو رہی ہے، عید الفطر کی، نماز عید الفطر کو ادا کرنے سے پہلے آپ کچھ کھا لیں، چند چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے، اور کھجور بھی پاک کھجور کھایا کرتے تھے، 1 یا 3 یا 5 یا 7، تو یہ نبی کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلا کرتے تھے تو تکبیرات عیدین زباں پہ ہوا کرتے تھے. آج اپنے معاشرے کا حال کچھ اور ہی ہے. ہر شخص اپنے حساب سے نہ جانے کیا کیا باتیں سوچتے نکلتے ہیں. کچھ لوگ تو گھر سے نکلیں گے اور موبائل پہ لگ جائیں گے، اور ڈائریکٹ جب تک کہ نماز کھڑی نہ ہو جائے تب تک بات کرتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں دوست و احباب کے ساتھ باتوں میں اپنے ایام کو یا اپنے اوقات کو گزاریں گے. یعنی بہت سارے لوگوں کے مشغولیات اسی وقت بڑھ جاتے ہیں جب نیکی کرنا ہوتی ہے، نیکیوں کی بات کی جاتی ہے، اچھائی کی بات کی جاتی ہے. اور ایسے ہی جب فالتو بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں پہ چائے کے لیے یا کہیں دیگر مجالس میں، تو وہاں یہ باتیں یاد نہیں آتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات عیدین زباں کے اوپر ورد زبان رکھتے. اور آپ کے اصحاب بھی اسی طریقے سے. یوں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب، وہ تو دکانوں میں بھی جاتے ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں بھی آپ تکبیرات عیدین جو ورد زباں رکھا کرتے تھے. تو یہ سنتیں ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تو دوسرے راستے سے آتے، اسی راستے سے پھر سے پلٹ کے نہیں آتے. اب آپ کہیں گے کیا حرج ہے؟ حرج رہے یا نہ رہے، صحابہ جیسا ایمان پیدا کیجیے. بس نبی نے کیا ہے آمنا و صدقنا، نبی نے کیا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. صحابہ ایسے کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ہمیں اور کسی اور کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، وہیں ایک یمنی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اگر خانہ کعبہ کے جو حجر اسود ہے اگر اس کو چوم نہیں سکے تو، یہی سوال جو ہم اور آپ بار بار کرتے ہیں نا کہ نہیں کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن، یہ نبی کی سنت ہے. کیا ہے یہ؟ حجر اسود چومنا کیا ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے. اور تو یمن کا ہے تو اگر مگر کیوں کیا کیسے سب یمن میں چھوڑ کے آ، یہاں نبی کی سنت پہ عمل ہے. یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ یعنی صحابی رسول اتنی بھی چیزیں سنت میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے. یہ غور کریں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جاتے تھے اور اس راستے سے آتے تھے. اب اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید شروع کرتے تو یوں تو پہلی تکبیر کے ساتھ نماز شروع ہو جایا کرتی ہے. ایک تکبیر کہیے تکبیر تحریمہ، اور وہی نماز کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو تکبیرات آئی ہیں صحیح سندوں کے ساتھ، بہت سارے صحابہ کے اجماع کے ساتھ، وہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیر زائد کہا کرتے تھے. کتنی؟ 7. اور دوسرے رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیر زائد کہا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور تمام صحابہ کا عمل ہے. چند صحابہ کرام جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں کہیں کہیں بے سند روایتیں بھی مذکور ہیں. جیسے سنن ترمذی کے اندر 536 نمبر کی روایت ہے، جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ 7 اور 5 تکبیروں کے ذکر کیے ہیں. وہیں دوسرے جو امام ترمذی نے خلاصہ لکھا ہے تو اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 9 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہاں سند ذکر نہیں کیا. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود کہہ کے انہوں نے خلاصہ کلام لکھا.
رویہ کا مطلب ہوتا ہے بیان کیا جاتا ہے، معاشرے میں ایسا عمل ہے۔ رویہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے طرف مروی ہے، ان کے طرف منسوب ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ باتیں منسوب کی جاتی ہے۔ اب اس کی سند امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان ہی نہیں کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا اس کے سند میں کون سے راوی ہے، یہ روایت، اس روایت میں کوئی سند ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں تکبیرات عیدین کے تعلق سے، تو وہ کیا ہے کہ کبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہا کرتے تھے۔ کب؟ فی رکعت الاولی، پہلی رکعت میں، سبعا، 7 مرتبہ، وفی الثانیہ، اور دوسرے رکعت میں 5 تکبیرات، 5 تکبیروں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یہ جو ہے امام ترمذی حکم لگاتے ہیں۔ اس کے نیچے صحابی کا فتویٰ نقل کرتے ہیں کہ اس تکبیر کو ماننے والے یا ان تکبیرات کے اوپر عمل کرنے والے کتنے بڑے اصحاب، کتنے فقہا صحابہ، کتنے علماء صحابہ جو فتاوے شائع کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا عمل ہے۔ تو پہلے صحابہ کا ذکر کیا، اس کے نیچے تابعین کا ذکر کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہت ہی بڑی حسن و خوبصورتی حدیث بیان کرنے کی کہ سب سے پہلے ایک مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے وہ سند بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سند کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ یہ سند کیسی ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیسی سند ہے۔ اور اس کے بعد پھر صحابی رسول کے اعمال کو ذکر کرتے ہیں کہ صحابی رسول کا کس عمل کے اوپر، کس بات کے اوپر فتویٰ ہے، اور اس کے بعد تابعی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ صحابی کے بعد تابعی ہے، تو تابعی کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تبع تابعی اور ائمہ دین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں تابعی کے فتاوے نوٹ کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَهْوَيْ، ائمہ اربعہ میں سے، چاروں اماموں میں سے 3 اماموں کے فتاوے نقل کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہتے ہیں اور اسی فتوے کے اوپر، اسی حدیث کے اوپر عمل امام مالک کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے، اور امام اسحاق ابن راویہ کا بھی ہے۔ ہم اور آپ تو صرف چاروں اماموں کے ہی نام جانتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پڑھایا یہ جاتا طوطے کی طرح، 4 ہی امام برحق ہے، 4 ہی امام برحق نہیں ہے، بلکہ جتنے ائمہ دین آئے ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی سنت کا کام کیا، تمام ائمہ برحق ہے۔ یہ بات سن لیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے چوٹی کے علماء، چوٹی کے فقہا، چوٹی کے ائمہ دین کو ذکر فرماتے ہیں جن کے فتاوے دنیا میں مانے جاتے تھے، شائع ہوتے تھے، اور 3 ائموں کے فتاوے نقل کرتے ہیں۔ اب ہم اور آپ کہیں گے کہ فلاں امام صاحب کا فتویٰ نہیں آیا، تو یہ یاد رکھیں فلاں امام صاحب حدیث کے فیلڈ کے عالم ہی نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیں۔ فلاں امام صاحب جو ہے حدیث کے فیلڈ کے عالم تھے ہی نہیں، اگر حدیث کے فیلڈ کے عالم ہوتے تو ان کی کتاب بھی دنیا میں موجود ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے امام صاحب کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کو اللہ نے بچا لیا ہے کہ انہوں نے کتابیں شائع نہیں کی، کتابیں نہیں لکھی، ورنہ لوگ اندھ بھکتی میں اس طریقے سے ملوث ہیں ان کے کہ لوگ ان کو ہی خدا، ان کو ہی رسول مان لیتے ہیں، اور قرآن کو آج ہی بلائے طاق رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کتابیں آنے کے بعد تو ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے بچا لیا کہ امام صاحب سے کوئی کتاب مروی ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو روئے زمین کے اوپر حدیث کے فیلڈ کی کتاب شائع ہوئی وہ ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اور ایک بات علم کے لیے بتا دیتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوتی ہے، اور امام مالک کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوتی ہے، محض 13 سال کا فاصلہ ہے۔ تو محض 13 سال کے فاصلے میں ایک امام مالک کے نام سے منسوب ہے، وہ امام صاحب کی کتاب دنیا میں آج بھی موجود ہے، تا قیامت موجود اور رہنے والی ہے۔ اور جتنے بھی حدیث کے فیلڈ کے بڑے علماء آپ نے سنا ہوگا، جتنے بھی ائمہ دین آپ نے سنا ہوگا، چاہے وہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، یا کوئی بھی ائمہ دین ہو، یہ تمام کے تمام کے دادا استاذ یعنی پردادا استاذ کہیے امام مالک ہیں۔ کیوں؟ وہ حدیث کے فیلڈ کے عالم تھے، وہ لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نافع ابن عبداللہ یہ ان سے روایت کرتے ہیں، امام نافع سے، اور امام نافع جو ہے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں یا دیگر صحابہ سے روایت کرتے ہیں، اور دیگر صحابہ یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھیے چین ہے ہی نہیں، واسطہ ہے ہی نہیں ہے، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نیچے صحابہ، اس کے نیچے تابعی، اس کے نیچے امام مالک تبع تابع، یعنی چوتھے استھان پہ، چوتھی سیڑھی پہ۔ اب اس کے نیچے امام شافعی ہے، یہ غور کریں، اس کے نیچے امام احمد ہے، اس کے نیچے امام ابو داؤد ہے، اس کے نیچے امام بخاری ہے، مسلم ہے، اور ان دونوں کے نیچے امام ترمذی ہے، اور امام ترمذی کا فتویٰ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں کیسے چین جڑی ہوئی ہے، کیسے واسطہ جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کے تکبیرات میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اسی طرح دوسری تکبیرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں 3 شاید مطلب لوگ نماز پڑھتے ہیں، بات صحیح میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں آ کر کے کہ 3 تکبیریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مؤدبانہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے مفتیان سے، ایسے علماء سے، ایسے ائمہ سے آپ جا کر کے ایک حدیث، زیادہ نہیں، ایک حدیث جو کہ صحابہ و تابعی اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہو، وہ حدیث ہمیں لا کر کے دے دیجئے۔ انشاءاللہ کل کی نماز 3 تکبیروں کے ساتھ میں پڑھا دوں گا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں میں اپنے آپ کو بدل دوں گا؟ اس لیے کہ حدیث کے آگے ہم اپنے آپ کو سرخم کر دیتے ہیں۔ حدیث کے آگے ہمیں نہیں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے نہیں جانا۔ اگر سنت کے آگے چلے گئے تو پھر وہ اعمال ہی قبول ہوں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر اسلام کے طریقے کے علاوہ، سنت کے طریقے کے علاوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی عمل لے کر کے آؤ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بس محض اتنا ہی گزارش ہے کہ اس کی سند دے دیں، ان کی حدیثیں لے آئیں۔ اب چونکہ کیا ہے، ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے مفتیان دین سے یا ائمہ دین سے اتنا بہت زیادہ اصرار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ ہمیں ڈرا دیتے ہیں، دھمکا دیتے ہیں، تم تو جاہل ہو، تم کیا سمجھو گے؟ یہ قرآن تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے علماء کے سمجھنے کی بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ دھوکے میں آپ کو ڈال رہا ہے۔ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن اتنا مشکل ہے، لوگ آج پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بھلا بتائے، دنیا کے اور تمام کتابیں، فزکس ہو، بایولوجی ہو، کوئی بھی کتابیں ہو، یہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اتنی مشکل کتابیں آپ سمجھ لیں، دنیا کے کیسے کیسے لینگویجز کے ٹرانسلیٹر آپ بن جائیں، بڑے سے بڑے نیتا بن جائیں، لیکن آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ تھوڑا سا غور کریں کہ ان کے جو علمی لیول ہے، مانسک لیول ہے، شعور کا جو مادہ ہے، محض آپ کو اپنے مادے تک ہی محدود رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ جب حقیقت کھل جائے گی تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ ہی وہ شخص ہوں گے جو امام صاحب کے خلاف قدم بڑھائیں گے، آواز اٹھائیں گے، امام صاحب آپ نے کیا کیا ہے لوگوں کو۔ تو اس چیز سے امام صاحب ڈرتے ہیں، اس چیز سے مفتیان دین ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ پیٹ کا دھندا۔ 10 ایک لوگوں کو، 15 ایک لوگوں کو، 20 لوگوں کو وہ اپنے دھندا بنائے ہوئے ہیں، خوب چاپلوسی کریں گے، خوب اچھی اچھی باتیں سنائیں گے، ان کے غلط میں بھی ہاں کہیں گے، ایسی چیزوں کو رائج کر کے کیا کیا ہوا، یہ تجارت بنا دیا دین کو، اور اللہ کا خوف دل میں ہے نہیں۔ آپ یاد کریں قرآن مجید کو، تو قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں کہ ہم نے ان کو تباہ کیوں کیا، ان کو برباد کیوں کیا، اور ان کے قسمت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کیوں رسید کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی، انہوں نے سنت کے ساتھ غداری کی، اور وہ باتیں جو حق تھی وہ چھپا لیتے تھے، اور جو باتیں محض منہ بھرنے کی تھی، لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے تھی، وہ باتیں سنا دیا کرتے تھے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ یہود و نصارہ کے لوگ تھے جو امیر اگر گناہ کرتے، امیر اگر کوئی ایسے گناہوں میں ملوث ہوتے تو ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور غریب کرتے تو ان کے اوپر شریعت نافذ کر دیتے تھے۔ لیکن میری شریعت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ فاطمہ بنت مخزوم نے چوری کیا ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے میں اس کا بھی حق کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کہاں آئے؟ سنت کی طرف آئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئے. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ جب بہت زیادہ انتشار ہو جائے، بہت زیادہ خلفشار ہو جائے، لوگ ہر شخص اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے دین کو سمجھے، تو تم کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم ایسی جگہ چلے جاؤ یا ایسے مسئلے میں پھنس جاؤ کہ جہاں لوگ دین کے بارے میں الجھ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، رسول کی سنت کی طرف آؤ. یہ غور کریں. اب یہ مسئلہ چونکہ الجھا ہوا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، سمجھنے دیا نہیں جا رہا ہے، تو آپ آئے کہاں؟ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف.